بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب صحابہ نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی تادیبی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں پر بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں پر پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں پر بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پر ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تلخ رو اور سخت مزاج اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں پر رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے 3 سال کے بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ حج کے ایام شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور لوگوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر آپ صفا پہاڑ سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی مبارک پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر ابو قمیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ناکام اور نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائے اور میرے ساتھ تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھے اور میں پہاڑ کے دامن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یا نبی اللہ،
ہمیں جواب دے آپ کہاں پر ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے پیچھے فرشتوں کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز روح کو تڑپا دینے والے واقعات کے ساتھ میں شروع کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیفیں اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔